جب بھی کبھی تمہیں اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے نا تو آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا، صرف یہ ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یقین جانیں بڑے بڑے حکمران یہ عمل پڑھتے رہے، بڑے بڑے لوگ اس عمل سے مستفیض ہوتے رہے، آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی سے حاجت ہی نہیں لاحق ہوگی، ایسی جگہ سے انتظام ہوگا نا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اب یہ عمل کرنا کا طریقہ، وقت اور یہ آیت کریمہ کیسے پڑھنی ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر تو آپ کو واقعی حقیقتاً غیبی مدد دیکھنے کا نظارہ کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ غیبی مدد آپ کو ملے، تو پھر آپ کے پاس یہ بڑا سنہرا موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیں کہ آپ کو یہ عمل بتایا جا رہا ہے، اور اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیں، آپ کو خود ہی یقین ہو جائے گا کہ اس عمل کی شان اور طاقت کتنی ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں کہ بھی کیسے مل سکتے ہیں، پھر جب یہ عمل کرتے ہیں تو واقعی ہی یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ مالک ہے، خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے مدد فرما سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو آپ نے دوستو اسی طرح اس عمل مبارک کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، نیت کر لینی ہے۔ سب سے مین چیز ہوتی ہے وظیفے میں نیت، اور دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے اخلاص، تیسرے نمبر پر ہوتی ہے توجہ۔ یہ تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ لازمی نہیں میں کہتا کہ یہ ہمارا وظیفہ کریں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، میرا تو وظیفہ ہے ہی نہیں، مجھے تو بلکہ ایک اللہ والی نے، خاتون نے بتایا، اور میں اس عمل کو یقین جانے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کمنٹ میں کہ ہمیں اس عمل سے بڑا فائدہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یہ عمل بتایا گیا ہے اور دوسرے چینل پر بھی بتایا تھا، تو اس لیے میری کوشش ہے کہ میں اس اپنے چینل پہ بھی یہ عمل بتا دوں تاکہ ہر بندہ اس عمل کے ذریعے مستفیض ہو سکے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی ہے نا، ایک ایک بات یقین جانے دل پہ لکھنے والی ہے، اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اتنی ضرورت ہے اور فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے، تو اپنے اس کلام کی برکت سے اس کو پورا فرما دے۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ شریف کی ایک آیت بیانات ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ سب سے پہلے پڑھنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ وقت یہ ہے کہ صبح کی نماز کے وقت پڑھیں، نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد، تو یہ سب سے اچھا ہے۔ ورنہ آپ کو اگر اچانک ضرورت پڑ گئی تو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ والوں نے خاص وقت کا تعین کیا ہے وہ فجر کے بعد کا ہے، کہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے، اور سورج نکلتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سورج کی طرح روشن اور منور کر دے گا، اللہ تمام مشکلیں اس کی آسان فرما دے گا، اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام فرمائے گا جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے بھی ایسی جگہ سے مال و دولت ملے گا۔ اس لیے دوستو یہ عمل بڑا خاص ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے عمل کو شروع کرتے ہیں۔ تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں نا، آپ نے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ جو چیز جیسے جیسے جو ترتیب بتائی جائے اور جو چیز جس مقام پر بتائی جائے، آپ نے اسی مقام پر ہی اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر میرے رب کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ دنیا کی چھوٹی بڑی ہر حاجت، بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹی حاجت کے لیے وظیفہ کر لیں، بڑی کے لیے بڑی نہیں ہوتی، نہ، آپ کی حاجت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، آج کی ہے یا صدیوں پرانی ہے، ایسی حاجت جس کے لیے آپ نے بڑے بڑے وظائف بھی کر لیے اور بڑے بڑی کوشش بھی کر لی ہے، لیکن بات نہیں بنی، آج آپ نے اسی کا تصور کر کے، یہ یقین جانے بندہ لاکھ مانگے تو میرا رب کروڑ عطا فرماتا ہے، کروڑ مانگے اخلاص کے ساتھ مانگے، یقین کامل کے ساتھ مانگے، کیونکہ قرآن مجید کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں نا تو نیت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وظیفہ کرنا ہے تب کیوں نہیں نیت کرتے؟
آپ کو لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں، کسی نے بتایا ہی کبھی نہیں ہے کہ بھئی نیت بھی کوئی چیز ہے، نیت کے بغیر بات نہیں بنتی۔ تو آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، تو نیت کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو آغاز کرنا ہے، تعوذ تسمیہ پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد نیت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد میں نے بتائی ہے، اور درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث پاک میں۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر شخص جانتا ہے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، اس سے سکون قلب کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، اور دین اور دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی آتی ہی نہیں ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ اب صبح کے وقت کا کیوں زیادہ تر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں اور سارے فرشتے اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں، صبح والے بھی، دن والے بھی اور رات والے بھی۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی رحمتیں زیادہ برس رہی ہوتی ہیں، ورنہ تو پھر کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ مطلب آپ کو آج شام کو ضرورت پڑی ہے نا تو آپ صبح یہ عمل کر لیں، آپ کو کل ضرورت پڑی، جس دن پڑی اس دن کی صبح میں اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اسی دن ہی اللہ پاک مدد فرمائے گا، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر ایک چیز پر اسی کی قدرت ہے، اسی کی طاقت ہے، سارے خزانوں کا وہ مالک ہے، مالک الملک ہے، دنیا کی ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اس کے حکم کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، اس کے حکم کے بغیر ایک نوالا بھی ہم نہیں کھا سکتے۔ تو اس لیے یہ اس کی عطا ہے، تو وہ ہمیں گناہگاروں کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے اپنے حبیب کا صدقہ، تو ہم نے اس کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے ایک مرتبہ علیحدہ، جو شروع میں پڑھا ہے وہ الگ ہے، اب ایک مرتبہ الگ پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا یہ قرآن مجید کی کنجی ہے، بلکہ ہر دینی دنیاوی کام کی کنجی اس کو کہا گیا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جو کام اس کے بغیر کیا جاتا ہے نا وہ ناقص رہتا ہے، اور دوسرا تفسیر روح البیان کے اندر ایک حدیث پاک لکھی، اسی کے اندر عمل بھی بتاؤں گا، اور یہ حدیث پاک بڑی ایمان فروز ہے، سننے والی ہے، کہ جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے نا اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، چوتھی شہد کی۔ جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو، عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا، اندر جا کر ملاحظہ فرمایا اس عمارت میں 4 ستون تھے، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے۔ بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہاں سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب جاری ہے، رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی اے محبوب آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ پڑھے گا اس کو 4 کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ بسم اللہ کی کتنی شان ہے، کتنی فضیلت ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو میں سمجھتا ہوں اس کی بدنصیبی تو ہو سکتی، اس کے سوا اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس طرح کے اعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، ہر جگہ کامیابی ملتی ہے اور ہر جگہ نفرتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں ملتی ہیں، اور بڑے بڑے دشمن بھی زیر ہو جاتے ہیں، وہ جو دشمن جان کے دشمن بنے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دوستی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اب اس سورہ مبارک کو کس طرح پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا، اس ایک آیت بینات کو ایاک نعبد و ایاک نستعین شروع میں آپ نے اس کو مکمل اسی طرح پڑھتے آنا ہے، جب یہاں آنا ہے تو پھر یہاں اس کو پڑھتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، رکنا بالکل نہیں ہے، اسی طرح آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا ہے۔ اب اس کو مکمل کتنی بار پڑھیں گے؟ 111 مرتبہ۔
آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، پھر آگے چلنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب 111 مرتبہ ہو جائے نا، اس کو آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اسی طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے، تو آپ نے اسی کے مطابق اس کو پڑھتے جانا ہے۔ جب اس کی تعداد مکمل ہو جائے گی نا، تو پھر آخر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب اس طرح آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور تسبیح پڑھنی ہے، یہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں جب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھا نا، انشاءاللہ تعالی اسی وقت راستے کھل جائیں گے، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کوئی عام سورت نہیں ہے۔ اس سورت کو سورت سوال بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں بندوں کو حق تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ جب دعا کرنی ہو تو پہلے خداوند کریم کی حمد کریں، اپنی محتاجی اور بندگی کا ذکر کریں، پھر اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ سے عرض کریں تو اللہ ضرور بضرور حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ مکرمہ میں، دوسری بار مدینہ منورہ میں۔ اس میں کہ اس کے تو 20 نام ہیں۔ یہ تو دیکھیں پھر اس کے اندر 7 آیات ہیں، کتنی 7۔ آپ نے دیکھا نا بہت سارے لوگ جب یہ عمل کرتے ہیں ان کو دولت کے ساتھ ساتھ شہرت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور آج کل تو ایک لیڈر ہمیشہ ہی اپنے خطاب سے کے شروع میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بڑے راز کی بات ہے، یہ میں اب سارا راز تو نہیں کھولنے والا، صرف اتنا بتانے والا ہوں کہ بس آپ کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کی کتنی برکت ہے۔ تو اب دیکھیں پھر اس صورت کی فضیلت دیکھیں کہ ہر نماز کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو جس کے بغیر نماز نہیں ہو رہی اس صورت کو پڑھیں گے تو کتنے فیوز و برکات آپ کو ملیں گے۔ تو پھر اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی محبوب صورت ہے۔ پھر اس کے اندر 7 آیات ہیں، اور 7 آیتوں کا پڑھیں گے جب انشاءاللہ اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ایک بار جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کی امت پر دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ جب یہ صورت اتری تو حضور فرماتے ہیں مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ 7 آیات جہنم کے 7 دروازوں کے لیے بند کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے اس صورت کی شان اور فضیلت کو ہر شخص نہیں جان سکتا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، اتنی کمال کی یہ صورت ہے۔ میں تو خود اس کو روزانہ الحمدللہ کئی بار پڑھتا ہوں، مجھے کافی عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، میں نے اس کے فیوز و برکات خود بھی دیکھے ہیں۔ اس لیے یہ عمل بڑا آزمودہ ہے، اس کو پڑھیں۔ مسلم شریف میں بھی حدیث پاک ہے نا، ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی یا رسول اللہ مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ایسے نور عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کی مثل تورات میں، انجیل میں، زبور میں کوئی سورت نازل ہی نہیں ہوئی ہے۔ آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، اس کے مقابلے یہ اس پہلی کتابوں میں نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خاص حضور علیہ السلام کی امت کو یہ عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس کو سورت کو پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جب آپ اس طرح اس کو پڑھ لیں گے درود پاک پڑھنے سے پہلے، اب آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی۔ استغفار کون سا پڑھنا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں، کیونکہ استغفار کے ذریعے گناہ ختم ہوتے ہیں، استغفار کے ذریعے رزق ملتا ہے۔ ہمارے تو ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی بھی شخص کسی بھی مقصد کے لیے آتا تھا نا، وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ بیٹا استغفار پڑھنا شروع کر دو، اور چند دنوں کے اندر مسائل حل ہو جاتے تھے۔ آپ یہ صرف ایک بار ہی کریں گے نا تو ایک بار ہی کرنا آپ کے لیے کافی ہوگا، جیسے میں نے بتایا اسی طرح۔ اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ اس طرح پڑھنے کے بعد صرف اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔